بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمس العارفین، تصنیف حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ۔ باب پنجم، بیان مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سالک کا مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخلہ اس طرح ہے کہ جب طالب اللہ تصور سے اس میں اللہ ذات کا نقش دل پر جماتا ہے اور اس میں اللہ ذات اس کے دل میں سکون و قرار پکڑ لیتا ہے اور باطن میں اس میں اللہ ذات صحیح طور پر دکھائی دینے لگتا ہے تو اس کے دل میں نور معرفت الہی کی تجلیات کا ظہور اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ صبح صادق کے وقت نور آفتاب کا ظہور ہوتا ہے، اور دل سے شب کاذب نفسانی و شیطانی کی ظلمات و سیاہی و تاریکی مٹ جاتی ہے۔ اب مرشد کو چاہیے کہ وہ طالب اللہ سے کہے کہ تفکر و تصور سے دل کے گرد اس میں اللہ ہو کو دیکھے اور بتلائے کہ اسے وہاں کیا نظر آتا ہے۔ اگر طالب اللہ کو دل کے ارد گرد اس میں اللہ ہو ذات نظر آتا ہے اور وہ اس کے نظارے میں غرق ہو کر باطن میں حضور مذکور کے شعور سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ معرفت الہی کے نور میں غرق ہو چکا ہے، اور اگر وہ باطن میں باشعور رہتا ہے اور بتلاتا ہے کہ اسے دل کے ارد گرد ایک بے حد وسیع میدان نظر آتا ہے اور ساتھ ہی وہ دل اور اس میں اللہ و ذات کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور جب وہ مراقبے سے باہر آتا ہے تو بتلاتا ہے کہ اس میدان میں روزے کی مثل ایک گنبد ہے جس کے دروازے پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ جب اس کا دروازہ کھلتا ہے اور طالب اللہ روزے کے اندر داخل ہوتا ہے تو اسے ایک خاص مجلس دکھائی دیتی ہے جس میں قرآن و حدیث کا درس ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 مقامات پر منعقد ہوتی ہے۔ اول مقام ازل، دوم مقام ابد، سوم مقام دنیا، اور دنیا میں بھی 2 مقامات پر یہ مجلس قائم ہوتی ہے، ایک حرم مدینہ میں روضہ مبارک پر اور دوسری حرم کعبۃ اللہ میں، اور 2 مقامات عرش اکبر سے اوپر ہیں جہاں یہ مجلس قائم ہوتی ہے، اور ایک مجلس دریائے ظرف میں قائم ہوتی ہے۔ دریائے ظرف مطلق توحید کا دریا ہے جس میں معرفت الہی کا بے مثل و بے مثال نور موجزن رہتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مجلس لامکان میں بھی قائم ہوتی ہے جسے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی چیز اس کی مثل نہیں۔ ان تمام مجالس میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ صاحب تصور طالب جس مجلس میں بھی حاضر ہونا چاہتا ہے، مراقبہ و ذکر اللہ اسے وہاں پہنچا دیتا ہے۔ باطن میں وہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے، لیکن ظاہر میں یوں لگتا ہے گویا کہ وہ ایک بے جان مردہ ہے۔ اس طریق سے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہونے کا مرتبہ بھی عام اور مبتدی طالب کا مرتبہ ہے، لیکن جب مراقبے میں ظاہر باطن ایک ہو جاتا ہے تو طالب اللہ منتہا و کامل عارف باللہ بن جاتا ہے۔ جان لے کہ کاملین کے لیے ہر مقام کی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آفتاب کی مثل ہے، اور صاحب تصور طالب ذرے کی مثل ہے جو آفتاب سے کبھی جدا نہیں ہوتا بلکہ وہ نور آفتاب سے منور رہتا ہے۔ الغرض ورد وظائف اور اعمال ظاہر سے طالب اللہ باطن میں کبھی بھی مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری تک نہیں پہنچ سکتا، خواہ عمر بھر ریاضت کرتا رہے، کہ راہ باطن صرف صاحب باطن مرشد کامل ہی سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ پل بھر میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے۔ جان لے کہ امت پیروکار کو کہتے ہیں
اور پیروکار وہ ہے جو قدم بقدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چل کر خود کو ان کی مجلس میں پہنچائے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو راہ حضوری نہیں جانتے لیکن نفس پرستی، خود نمائی اور کبر و حواق کے باعث عارفان باللہ سے طلب بھی نہیں کرتے۔ بھلا جو شخص نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منظور و حضور ہی نہیں، وہ مومن، مسلمان، فقیر، درویش، عالم، فقیہ، پیروکار اور امتی کیسے ہو سکتا ہے؟ جان لے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی حضوری ہدایت کی جڑ ہے، اور یہ ہدایت بدایت ابتدا میں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، انتہا ابتدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جس نے مجھے دیکھا بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری مثل نہیں بن سکتا۔ جان لے کہ باطن میں ہر وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں حاضر رہنے والا طالب اگر کسی دینی یا دنیاوی کام کے لیے التماس کرتا ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی درخواست منظور فرما لیتے ہیں، اور آپ کے اصحاب اس کے لیے دعائے خیر بھی فرما دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس طالب کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ابھی مرتبہ کمال کو نہیں پہنچا، ابھی وہ ترقی کر رہا ہے اور طلب کے مشکل مرحلے میں داخل ہے، اس لیے باطن میں اسے اس کی درخواست کا نعم البدل عطا کر دیا جاتا ہے، جو اس کے لیے باعث فرحت ہوتا ہے۔ ترقی قرب کے اس مرتبے پر اسے مبارکباد ہو۔ اگر طالب جاہل ہے یا جیفا دنیا کا طالب ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس خاص میں طلب دنیا کا سوال کر دے تو اس نالائق کو اس مجلس خاص سے نکال دیا جاتا ہے اور اس کا مرتبہ اعلیٰ سلب کر لیا جاتا ہے۔ جس طالب کا ظاہر باطن ایک ہو جائے اور وہ یکجائی کے اس مقام پر قائم رہے اور اس کے درجات میں ترقی نہ ہو تو وہ توحید میں غرق ہوتا ہے، اور توحید الہی ایسے ہی اہل توحید پر مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھولتی ہے۔ جان لے کہ اپنے اپنے مقام و مرتبے کے لحاظ سے خاص مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 مقامات پر قائم ہوتی ہے۔ نمبر 1 مقام ازل میں، نمبر 2 مقام ابد میں، نمبر 3 حرم مدینہ شریف میں روضہ مبارک کے اندر، نمبر 4 داخلی خانہ کعبہ یا حرم کعبہ یا میدان عرفات میں جہاں لبیک و دعائے حج قبول ہوتی ہے، نمبر 5 عرش کے اوپر، نمبر 6 مقام کعبہ قوسین میں، اور نمبر 7 مقام بہشت میں، جہاں سے اگر کچھ کھا پی لیا جائے تو عمر بھر نہ تو بھوک پیاس لگتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے، نمبر 8 مقام حوض کوثر پر، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک سے شرابن طہورا پی لیا جائے تو وجود پاک ہو جاتا ہے، اور ترک و توکل و توحید و تجرید و تفرید اور توفیق الہی نصیب ہو جاتی ہے، اور بندہ انوار ربوبیت کی دید میں غرق رہتا ہے۔ جو طالب اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے وہ معرفت فقر کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے۔ جو طالب ان 9 مقامات پر مجلس خاص میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا یا اہل دنیا کا سوال کر بیٹھے، وہ مرتبہ محمود سے گر کر مرتبہ مردود پر آ جاتا ہے۔ جو طالب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کے اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے، اس کی روح فرحت یاب ہو جاتی ہے اور اس کے نفس کی ہستی نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ جب کوئی طالب اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو اس پر 4 نظروں کی تاثیر وارد ہوتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے اس کے وجود میں صدق پیدا ہوتا ہے اور جھوٹ و نفاق اس کے وجود سے نکل جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے عدل اور محاسبہ نفس کی قوت پیدا ہوتی ہے اور اس کے وجود سے خطرات ہوائے نفسانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے ادب و حیا پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے بے ادبی و بے حیائی ختم ہو جاتی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر سے علم ہدایت و فقر پیدا ہوتا ہے اور اس کے وجود سے جہالت اور حب دنیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد طالب لائق تلقین بنتا ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اسے دست بیعت فرما کر مرشدی کے لا تخف ولا تحزن مراتب عطا فرماتے ہیں۔ الغرض مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کسوٹی ہے کہ بعض طالب تو دیدار محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشرف ہو کر صادق و دل صفا ہو جاتے ہیں اور کل و جز کے جملہ مطالب حاصل کر کے پورے یقین کے ساتھ ترک و توکل اختیار کر لیتے ہیں اور نور توحید میں غرق ہو کر ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس میں حاضر رہتے ہیں۔ اور بعض کاذب جب مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچتے ہیں اور وہاں ورد وظائف اور نص و حدیث کا ذکر سنتے ہیں تو نفاق دل کے باعث اس پر یقین نہیں کرتے، اس لیے وہ مرتبہ محمود سے گر کر مردود و مرتد ہو جاتے ہیں اور انکار کی راہ پر چل نکلتے ہیں۔ میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب وجود میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان نیک احوال کی تاثیر ہوتی ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے وجود کا تانبا اکثیر بن جاتا ہے۔ سارے وجود میں ذوق شوق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، معرفت و وصال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمعیت و حال محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رضائے محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھر جاتی ہے۔ وجود سے تمام ناشائستہ خصلتیں ناپید ہو جاتی ہیں اور ظاہر و باطن کے تمام مراتب منکشف ہو جاتے ہیں۔ جب عارف باللہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اسے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے شرم آتی ہے کہ اہل حضور کا بھلا التماس و التجا سے کیا واسطہ۔ وہ دعا و بددعا اور کشف و کرامات کے اظہار سے ہزار بار استغفار کرتا ہے کہ اہل حضور کے لیے اسم اللہ ہو پر نگاہ رکھنا ہی کشف و آگاہی ہے۔ اہل حضور کا وہم بھی مقام وحدانیت سے ہوتا ہے، اور جب بھی وہم کرتا ہے اس کی ہر مشکل حل ہو جاتی ہے اور ظاہر باطن کا ہر مطلب اسی وقت حاصل ہو جاتا ہے۔ اہل حضور کا خیال بھی انتہائی کامل ہوتا ہے، وہ جس کام کے متعلق بھی خیال کرتا ہے وہ فوراً اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اہل حضور کی دلیل بھی حضوری رب جلیل کی دلیل ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت ذکر اللہ کے نور میں غرق رہتا ہے، اس لیے وہ جس کام کی بھی دلیل کرتا ہے وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ صاحب باطن عارف باللہ ہر وقت حضوری میں غرق رہتا ہے اور ہر لحظہ و ہر ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام رہتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شوق میں مسرور رہتا ہے۔ اس کا ابتدائی مرتبہ مومن ہے، جس کے متعلق فرمایا گیا ہے مومن کا آئینہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ علماء عامل شکر گزار ہوتے ہیں اور انہیں ہر رات یا ہر جمعے کی رات یا ہر ماہ وصال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دیدار پر انوار نصیب ہوتا ہے، لیکن بعض کو یاد رہتا ہے اور بعض کو نہیں رہتا۔ پس علماء اور حفاظ قرآن کا ادب کیا کرو کہ صحیح طریق یہی ہے۔ وہ اہل معرفت و اہل قرب ولی اللہ فقیر جو ہمیشہ دل پر اسم اللہ ذات لکھنے کی مشق کرتا رہتا ہے اور اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس خاص الخاص کی دائمی حضوری حاصل رہتی ہے، اس کی 7 نشانیاں ہیں۔ اول یہ کہ اسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک سے مشک سے بہتر خوشبو آتی ہے، اور خدائے تعالیٰ کے بھیدوں میں سے یہ ایک بھید ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجود مبارک میں نفس امارہ نہیں تھا اور نہ ہی آپ کے وجود میں طمع و حرص و ہوا اور حسد پایا جاتا تھا۔ آپ ہمیشہ
قرب فنا فی اللہ میں غرق رہتے تھے۔ آپ کی پیدائش باپ کے آب منی سے نہیں کی گئی، بلکہ جبرائیل علیہ السلام نے بہشت شجرۃ النور کا پھل لا کر بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کھلایا تھا۔ اسی شجرۃ النور کی خوشبو آپ کے سارے وجود میں سر سے قدم تک رچی ہوئی ہے اور سارے جہان میں مشہور ہے۔ دوم، اس کا دل ظاہر باطن میں غنی رہتا ہے۔ سوم، وہ جو بات بھی کرتا ہے نص و حدیث کے مطابق کرتا ہے۔ چہارم، ہر وقت لباس شریعت میں ملبوس رہتا ہے۔ پنجم، سنت جماعت کو خود پر لازم رکھتا ہے۔ ششم، نافع المسلمین ہوتا ہے۔ ہفتم، سخاوت میں بے نظیر ہوتا ہے۔ بظاہر عوام میں گھل مل کر رہتا ہے، لیکن بباطن غرق فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ ابیات: اے باہو، جس کے دل کی نوری آنکھ کھل جاتی ہے وہ غرور سے پاک ہو جاتا ہے اور اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دائمی صحبت نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی زیارت سے اس کے تمام مطالب پورے ہو جاتے ہیں اور وہ غرق فنا فی اللہ حضور ہو جاتا ہے، اور عرش و کرسی و لوح و قلم اس کے دل میں سمائے رہتے ہیں۔ جو دل کی حقیقت کو پا لیتا ہے وہ غم و الم سے محفوظ رہتا ہے۔ القصہ: جو فوائد مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری سے حاصل ہوتے ہیں انہیں مکمل طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔